پیر و مرشد اکثر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندے کا جو ایک بندہ تھا بنی اسرائیل کے اندر جس نے 99 قتل کیے، اور اس کے دل میں جب توبہ کی کوئی تڑپ پیدا ہوئی تو وہ ایک عالم دین کے پاس گیا اور اس نے جا کے کہا کوئی توبہ کی صورت؟ اس نے کہا نہ بھائی یہ نہیں ممکن، 99 قتل یہ تو توبہ بظاہر مجھے نظر نہیں آتی۔ تو اس نے کہا بھائی 99 تو ہو گئے تو سینچری تجھ پہ پوری کرتا ہوں۔ اس نے وہ عالم دین ان کو بھی مار دیا، ان کو بھی قتل کر دیا۔ باہر نکلا، پھر دل کے اندر ایک تڑپ، یار بڑی زندگی گزر گئی۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو بندے کے اندر ایک قاضی بیٹھا نا، ایک مفتی بیٹھا ہے، تو ہر بندے کے دل کے اندر نا ایک چیز وہ موجود ہوتی ہے۔ وہ جتنا بھی میرے جیسا گناہ گار سیاہ کار بندہ ہو نا، اس کو وہ جب اپنی زندگی کے اوپر غور کرتا ہے نا تو اس کو پھر بھی اس کو آتا ہے یار شاید توبہ کی کوئی صورت۔ تو وہ بندہ جب 100 قتل کر کے باہر نکلا تو ایک بندے سے اس نے پوچھا، تو انہوں نے ریفر کیا ان کو، انہوں نے کہا جی فلاں بستی کے اندر اولیاء کی ایک جماعت ہے، ان کے پاس چلے جاؤ، وہ اولیاء کی جماعت ہے، وہاں جا کے توبہ کرو، چانسز ہیں کہ تمہاری توبہ قبول ہو جائے۔ تو وہ بندہ، لمبا واقعہ آپ لوگوں نے یہ سنا ہوگا سارا، تو وہ جب وہاں پہنچا تو ابھی راستہ کے فرشتے آ گئے، اور انہوں نے جب زمین میسر کی تو اللہ نے حکم دے دیا زمین کو کہ اولیاء کی جانب سے سکڑ جا، تو ادھر اس کی جو ہے نا وہ ہو گئی، بخشش اس بندے کی ہو گئی۔ اصل میں یہ واقعہ سنانے کا، انڈیکیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اولیاء کی بارگاہ کے اندر جب کوئی بندہ حاضر خدمت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بخشش اور رحمت کا دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ اور اسی طرح آپ کسی، جیسے میں نے بتایا نا کہ اس نے کہا ابھی تمہاری تو توبہ نہیں قبول ہو سکتی، لیکن اگر جب وہ ابھی وہ ولیوں کی بارگاہ میں پہنچا نہیں ہے، صرف سفر اختیار کیا ہے، تو ان کی برکت سے نہ صرف توبہ قبول ہو گئی بلکہ وہاں پہنچنے سے پہلے جنت بھی اللہ نے عطا فرما دی۔ تو